وہ آئل ہے دنیا کا وہ اس جگہ سے گزرتا ہے، اس کی وجہ سے مختلف معیشتیں جو ہیں وہ زیر اثر رہیں، وہ کمزور پڑ گئیں کیونکہ آبنائے ہرمز بند تھی۔ اگر بات کی جائے تو یورپ میں 6 دن کا فیول باقی تھا، ایک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، مختلف ممالک میں فیول کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کی گئی، لیکن ناؤ دس از فالوڈ بائی اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو کہ ایران کی جانب سے آئی ہے۔ اور جس طرح سے ہم ڈیل فائنلائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو ایک ایک کر کے وہ تمام چیزیں جو کہ اس ڈیل کا حصہ ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جس میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کا امریکی پریشر موجود تھا ایران پر، اور ایران سے کہہ رہا تھا کہ ہم یہ کھولیں گے تب جب مکمل طور پر جنگ بندی ہوگی۔ امریکہ نے لیبنان سیز فائر کا جب کہا، اس کے بعد ایران کی جانب سے یہ جو آبنائے ہرمز کھول دی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر ان اے ڈیسائسو موومنٹ کہ جب ہم اسلام آباد اکارڈ جو ہے وہ کر لیں گے، اور یہ اسلام آباد اکارڈ جو ہے اٹ ول بی ہسٹورک اکارڈ۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جس نے دنیا میں تباہی مچائی، نہ صرف دونوں فریق امریکہ اور ایران اس سے متاثر ہوئے تھے بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی تھی، خصوصاً وہ ممالک جن کا جو آئل سپلائی ہے وہ آبنائے ہرمز سے لنک کرتی تھی۔ اب جو ایران کا یہ بیان ہے بڑا خوشائند ہے، جس میں عباس عراقچی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے آبنائے ہرمز کھول دیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے اس سے صرف جو ایران کے دوست ممالک ہیں ان کے جہاز گزر سکتے تھے۔ جی قمر زیدی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر ہمیں سینئر اینکر پرسن علینا شگری نے جوائن کیا ہے۔ علینا بتائیے گا کہ آبنائے ہرمز کے کھلنے میں پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل، پاکستان ہی کی میڈیشن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ممکن بن سکا ہے۔ آپ سے کچھ دیر پہلے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے یہ ضرور سامنے رکھا ہے کہ جو سیز فائر لیبنان کا یقینی بنتا ہوا دکھائی دیا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کمرشل ویسلز کے لیے جو پیسج تھا اس کو کھول دیا گیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اور یقینی طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حالیہ دورہ نظر آیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایران میں، اور جس طرح سے تہران پہنچنے پہ ایران کی وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا تھا، آپ اس سے آپ ضرور اندازہ لگا سکتے تھے کہ ایک گرم جوشی کے ساتھ جو وہ ایک استقبال تھا اس سے ریفلیکٹ یہی کر رہا تھا کہ ایران پاکستان کے اس پورے کردار کو، پاکستان کی اس میڈیشن کو ایران بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یقینی طور پہ پاکستان ہی کو یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کی اب بحالی دیکھی جا رہی ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں اس کو ختم کروانے، اور جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بلاکیڈ سے آپ کو پتہ ہے اس کے بند کرنے سے جس کی ایک پوری دنیا کو اس کا کانسیکوینس برداشت کرنا پڑ رہا تھا، تو اب میرے خیال سے پاکستان کے لیے ہی پے در پے یہ الحمدللہ اچیومنٹ جو ہے یہ پاکستان ہی کے سر جاتی ہیں، جہاں پر سیز فائر بھی ہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ اس کو کیا، یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد ایک مذاکراتی دور کا ہم نے آغاز دیکھا، پاکستان ہی جو ہے وہ وینیو کے طور پہ اس کو سلیکٹ کیا گیا، اور پاکستان ہی کی جو سول اور ملٹری قیادت ہے ان کے رول کو پوری دنیا اس وقت اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اور جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ بھی اپنے دوروں میں جس قسم کی ہم اس وقت سہولت کاری اور جو ہم سفارتی جو اس وقت کوششیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے کو اپنے منطقی انجام تک خوش اسلوبی سے پہنچانے کے لیے پاکستان بالکل اپنی ایفرٹس کو جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ تمام تر ڈفرینسز ختم ہوتے ہوئے اب ہمیں اس کے باقاعدہ طور پہ فیصلے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر ایران کی جانب سے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ صرف سمجھتے پاکستان کی قیادت کی، اور اسپیسیفکلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو کہ ایران میں کچھ روز قبل موجود تھے، اور جس طرح سے ایک میڈیٹنگ رول جو ہے وہ پاکستان نے پلے کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کی بحالی کی خبر سامنے آئی ہے، اور یہ یقینی طور پہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک سیلیبریٹری مومنٹ ہے، جہاں پر اس کانفلکٹ نے بہت تمام لاسز کا جو ہے وہ سامنا کروایا، اکنامکلی اور پھر ہیومینیٹیرین لاس جو ہے فیس کیا اسپیشلی ایران نے۔ تو ایسے میں لیبنان کا سیز فائر اور اس کے بعد کی یہ ڈیولپمنٹ سامنے آنا یہ بہت ہی خوشائن ہے، اور یہ بہت خوشائند ہے۔ علینا صاحبہ ساتھ ہی رہے گا۔ قمر، کیا یہ اعلان کسی بڑی سفارتی ڈیل اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پیش رفت کے ساتھ اس کو جوڑا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، خصوصاً جو پاکستان کا اس میں کردار ہے، جس طرح سے پاکستان کے فیلڈ مارشل ایران گئے وہاں پہ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، اور ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ میسیجز جو ایکسچینج کیے جا رہے تھے انڈائریکٹلی بھی وہ پاکستان کے تھرو کیے جا رہے تھے، اور
लेविट ने तो बाकायदा व्हाइट हाउस में कहा था कि जो ओनली मीडिएटर है वो पाकिस्तान है। सो जो ये सारी कोशिशें हैं, यानी आबनाए हुर्मुज़ अगर खुली गई है तो कोई दूसरी दो राय नहीं कि ये जो है किरदार जो है, कलीदी किरदार जो बुनियादी किरदार है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को चूंकि ईरान का इत्मीनान हासिल था, अमेरिका का इत्मीनान भी हासिल था, और इन दोनों के दरमियान जो एक मिसट्रस्ट था, उसका जो गैप है वो पाकिस्तान ने, और फाइनली इतनी डेवलपमेंट हुई है। मतलब इस मुल्क से सिर्फ पाकिस्तान तो मुतासर नहीं था, पूरी दुनिया मुतासर थी। खसूसन यूरोप की बात की जाए, जहाँ जिन जिन ममालिक का तेल आता है वो तमाम ममालिक हैं वो पाकिस्तान के इस टाइम शुक्र भी हैं, और होना भी चाहिए, बिकॉज ये जो डेवलपमेंट है ये इटसेल्फ बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इससे जो है क्योंकि अब ट्रेड रूट्स खुल जाएंगे तो जो मईशत जो है जिस पर असर अंदाज हो रहे थे तेल की कीमतें, वो आलमी मार्केट में भी कम होंगी और मईशतें भी जो है वो बेहतर होंगी। जो पहले के मुकाबले में अगर एक महीना पहले की हालत देखें तो उसमें जो हम देख रहे थे कि तेल की कीमतें ज्यादा हुई, उसकी वजह से महंगाई आई और गैस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, जिसके बाद हमने ये देखा कि एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर दी थी ये सारी। तो अब वो फाइनली हो गया है एंड द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान के जिस तरह से इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, जिस तरह से पाकिस्तान की क़यादत कर रही है। अलीना, आप क्या कहेंगी कि इस हवाले से दूसरी जानिब ये भी खबर, दूसरी बड़ी ये अलीना साहबा, अपने नाज़रीन को भी हम बताएंगे कि जो ईरान का एक बड़ा मुतालबा था, उसके असासों को मुंजमद किया गया था, उनको गैर मुंजमद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा मुतालिबा था ईरान की जानिब से कि ईरानी इनकलाब के बाद से अमेरिका की जानिब से जो पाबंदियां लगाई गई थी उसमें ये एक बड़ी पाबंदी थी जिसमें उसके असासों को मुंजमद किया गया था। और अब ये दूसरी जानिब से ये खबर है, पहली खबर है कि ईरान ने बड़ा कदम उठाया, आबनाए हुर्मुज़ को खोला। उसी लम्हे दूसरी तरफ खबर आती है कि अमेरिका की जानिब से ईरान का जो बड़ा मुतालिबा था कि उसके मुंजमद असासों को